السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ سجدہ آیت نمبر 15 میں، ورس نمبر 15 اور 16 میں، بلا شبہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے۔ اب اللہ تعالیٰ یقین والوں کی نشانی بتا رہے، ایمان والوں کی نشانی بتا رہے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ یقین کیا کرتے ہیں وہ لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، اس پر یقین کرتے ہیں، ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام پر ان کا یقین ہوتا ہے، ان کا ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں۔ ایمان والے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے تو نصیحتوں کو قبول کر لیتے ہیں ایمان والے۔ پہلی نشانی آپ بتائیں، ایمان والوں کو نصیحت کریں تو نصیحت قبول کر لیتے اور وہ سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کرتے۔ دوسری چیز کیا کرتے ہیں، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، تعریف کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ تو ایمان والے جب ایمان آ جاتا اندر، ایمان کیا ہے، یقین کا نام ہے، یقین آ جاتا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسول پر جیسا یقین لانے کا ہے تو ہمارے لیے نصیحت قبول کرنا آسانی ہو جاتی۔ اب ہم فی زمانہ نصیحت کو قبول کیوں کرتے؟ اگر ہمیں چھوٹے سے چھوٹی بات کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، چغلی نہیں کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم کبھی سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ نصیحت ہم قبول نہیں کرتے۔ وہ نصیحت ہم کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان رہے گا تو ہم نصیحت کو قبول کرتے، ایمان نہیں ہے تو یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو ہم، یقین کس پہ نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب پر یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کے رسول پر یقین نہیں ہے، تو یہ یقین نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نصیحت کو قبول نہیں کر رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پہ کلیئرلی بتا دے رہے ہیں کہ ایمان والے کیا یہ نصیحت کو قبول کرتے، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے ہیں، نشانیوں کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں تو وہ سجدے میں چلے جاتے، وہ سجدے میں چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے، تسبیح بیان کرتے اور تکبر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور رات کو اٹھ کر اپنے بستروں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو وقت دیتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان رہے گا تو ہمارے لیے عمل کرنے میں آسانی ہوتی، ایمان رہے گا تو ہم نصیحت کو فوراً قبول کرتے، ایمان رہے گا تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے آسانی ہوگی، ایمان رہے گا تو ہمارے اندر کی اکڑ نکلے گی۔ تو ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو ہمارے اندر اکڑ رہے گی، ایمان نہیں ہے تو ہمارے اندر جہالت رہے گی، ایمان نہیں ہے تو ہمارے اندر لالچ رہے گی، ایمان نہیں ہے تو ہمارے اندر غصہ رہے گا، ایمان نہیں ہے تو تمام پرابلمس ہے، ایمان نہیں ہے تو ہمارے اندر حیوانی صفت رہے گی، ایمان نہیں ہے تو ہم ماں باپ سے جھگڑا کریں گے، ایمان نہیں ہے تو ہم اپنے بیوی بچوں سے جھگڑا کریں گے، ایمان نہیں ہے تو ہمارا سلوک جو پڑوسی سے ہونا ہے، جیسا ہونے کا حق ہے ویسا نہیں ہوتا۔ تو ایمان سب سے امپورٹنٹ ہے، ایمان بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ ایمان رہے گا تو ہمیں جو کبھی ایک بات کہی جاتی ہے تو ہم فوراً عمل قبول کرتے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اب اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مثال لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی سے ایک مثال لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ یہ تو بڑے مقام والے ہیں، ہم اب ان کی زندگی سے سبق لے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات میں گشت کر رہے ہیں، آپ رات میں گشت کرتے تھے، رات کو نکلے تو دیکھے ایک دروازے میں جھانکا آپ نے، ایک دروازے میں جب جھانکتے تو دیکھتے ایک بوڑھا شخص ہے، ایک بوڑھا شخص، اس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے
اور شراب کے مٹکے کے ساتھ ایک عورت بھی اس کے ساتھ ہے, ایک لونڈی بھی اس کے ساتھ ہے جو گانے گا رہی ہے. اب یہ جب نظارہ آپ دیکھے آپ جلال میں آ گئے. آپ جیسے ہی جلال میں آ گئے آپ فوراً جو ہے نا دیوار چڑھ گئے, اس بوڑھے شخص کی گھر کی دیوار پہ چڑھ گئے اور وہ بوڑھے شخص کو کہنے لگے, اے شخص تو اتنا بوڑھا ہو گیا, یہ کتنی بری بات ہے, تو یہ عمر میں اس کام میں لگا ہوا ہے. اس کو فوراً اس کو ڈانٹا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا, جب یہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو فوراً ڈانٹا. اس پر وہ شخص کہنے لگا, اے عمر, اے امیر المومنین, آپ کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے اپنی بات کہنے کا ٹائم دیں, مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیں. آپ کچھ فوراً فیصلہ نہ کر لیں, کچھ مجھے موقع دے, پہلے کچھ موقع دے. اب وہ شخص کہتا ہے, وہ بوڑھا شخص کہتا ہے جب مجھے موقع دے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے, کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو, اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو. اب وہ بوڑھا شخص کہتا ہے, اے امیر المومنین, میں نے اگر ایک اللہ کی نافرمانی کی ہے, آپ نے 3 نافرمانیاں کی. اب وہ اپنی صفائی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن خطاب کون ہے, آپ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ دوم ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام ہیں, عشر مبشرہ میں سے. آپ کے جو ہے نا راستے, شیطان بھی راستہ کا جو ہے نا چھوڑ کے چلے جاتا آپ جب جہاں سے گزرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے, مگر نصیحت کرنے والا ایک بوڑھا شخص ہے, شراب پینے والا ہے, اور نصیحت کیا کر رہا, میں نے اگر ایک نافرمانی کی اللہ کی, آپ 3 نافرمانیاں کی. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, 3 نافرمانی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعجب فرماتے ہیں, اے شخص بتا میں نے ایسی کیا نافرمانی کی. اب تعجب کرتے ہیں آپ, جب آپ کے پاس اللہ کا نام آتا, اللہ کا ذکر ہوتا, اور کوئی کہتا اللہ کی نافرمانی آپ کرے, تو آپ فوراً عاجزی کرتے, کیونکہ آپ کو آخرت کی فکر تھی, اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈر تھا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف تھا, اللہ تعالیٰ کو منانا یہی آپ کا کام تھا, ہمیشہ اللہ کو منانے میں لگے ہوئے تھے. اب جب وہ شخص نے کہا کہ آپ نے 3 نافرمانی کی, حضرت عمر نے کہا کہو میں نے کیا نافرمانی کی. اب وہ شخص کہتا ہے, اے امیر المومنین, سب سے پہلے تو آپ نے میری جو ہے نا جاسوسی کی, جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. سب سے پہلے تو آپ نے میری جاسوسی گھر میں کی, یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, یہ پہلی نافرمانی آپ نے کی. میں نے تو ایک ہی نافرمانی کی, مگر آپ نے 3 نافرمانی کی. پھر دوسری بات, وہ بوڑھا شخص کہتا ہے, اے امیر المومنین, آپ نے جو میرے گھر پر یہ گھر پہ جو دیوار کود کے چڑھے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. کیونکہ اب اس نے آیت تلاوت کی. وہ آیت کیا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کا درمیانی حصہ ہے, اور نیکی اس بات میں نہیں کہ پچھواڑے کی طرف سے گھر میں آؤ. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا فرما رہا ہے, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا احکام, اللہ تعالیٰ کا حکم بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, نیکی اس بات میں نہیں کہ تم پیچھے کی طرف سے گھر میں آؤ. آپ میرے گھر پہ چڑھ گئے, یہ آپ نے دوسری نافرمانی کی, یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. تو میں نے ایک نافرمانی کی, مگر آپ نے تو 3 کی, یہ دوسری آپ کی نافرمانی. اب وہ بتاتے جا رہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعجب میں ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبر کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہے کہ یہ تو میں نے کیا کر لیا. اب تیسری وہ بات کہتا ہے, تیسری کہتا ہے, اے عمر رضی اللہ عنہ, تیسری نافرمانی جو آپ نے کی یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. آپ بغیر اجازت میرے گھر میں داخل ہو گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں. وہ پھر قرآن کی ایک آیت کوٹ کرتا ہے, سورہ نور آیت نمبر 27 کا درمیانی حصہ ہے, اے ایمان والو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو اگر جب تک ان سے اجازت حاصل نہ کرو. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. اب یہ آیت وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتا رہا ہے, اے عمر, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے گھروں میں جب داخل ہو, دوسرے گھروں میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو, اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اب تیسری نافرمانی وہ بتا رہا ہے, اے عمر رضی اللہ عنہ, یہ تیسری نافرمانی آپ نے کیا کی, یہ میرے گھر میں بغیر اجازت, پہلے تو جاسوسی کی, دوسری جو نافرمانی کی دیوار چڑھ گئے, پیچھے سے آ گئے, تیسری نافرمانی آپ نے اللہ تعالیٰ کی کیا کی, اللہ کے قرآن کے, اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جو کیا, آپ بغیر اجازت میرے گھر میں. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیت کیا تھی, آپ امیر المومنین تھے, وہاں پر حکومت تھی آپ کی, آپ سیکیورٹی ریزنز کے لیے جو ہے نا کام کر رہے تھے. مگر جب اس نے کہا کہ آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, آپ بغیر اجازت میرے گھر میں آ گئے, آپ پیچھے سے میرے گھر میں آ گئے, آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کی, جب آپ نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, بے شک تو نے سچ کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے, جب آپ کو بتایا گیا, جب آپ کو بتایا گیا اللہ کا احکام یہ ہے,
میں ایک نافرمانی کر رہا ہوں مگر آپ یہ نافرمانیوں میں لگ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عاجز ہو گئے. ایمان والوں کو جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں بتائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تکبر نہیں کرتے. ایمان والے کیا کرتے؟ تکبر نہیں کرتے. جس کے اندر ایمان نہیں رہتا وہ عقل کرتے. اگر آج فی زمانہ ہمیں چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو، ہمیں اگر نصیحت کرتے، ہم کیا کرتے؟ ہم اکڑتے. تو اپنا دیکھ بھائی، میں اپنا دیکھتا ہوں کرتے. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسی مثال بیان فرمائے. آپ امیر المومنین ہیں، کئی 20 لاکھ 22 لاکھ مربع میل کی آپ کی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم ہیں آپ. مگر آپ کا رویہ دیکھیے، آپ کی عاجزی دیکھیے. اے شخص، تو نے سچ کہا. آپ نے کہا، آپ مطلب جب اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی تو آپ جو ہے نا اس کو کہنے لگے، اے شخص تو نے سچ کہا، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ دیکھیے امیر المومنین ہے، اپنی غلطی کو دیکھ کر اللہ کے حکم کے خلاف میں یہ کیا کر دیا، اتنے نافرمانیاں کر دیا، یہ سوچ کر وہ جو بوڑھا شخص ہے اسے کہہ رہے ہیں کیا تو مجھے معاف کرے گا؟ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل کے کیا کرتے ہیں؟ نکلتے اتنا روتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے. اتنا روتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر عمر کی جو ہے نا، اگر عمر مصیبتوں میں نہ رہے، اگر عمر ایسی نافرمانیوں میں رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہلاکت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نا ہلاکت ہے. مطلب اپنے آپ کو جو ہے نا ملامت کر رہے ہیں، میں یہ کیا کر دیا. تو یہاں ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ ایمان والے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اولیاء اللہ کی نصیحت، وہ اپنے دل کو جھکا دیتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں. سجدہ کرنا کیا ہے؟ ایک 5 وقت میں ایک سجدہ ہوتا ہے، پھر ایک نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے. سجدہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے دل کو مولا کے سامنے ہمیشہ جھکا دینا. اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل کو جھکا دیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ نے ذرا بھی تکبر نہیں کیا. تو ایمان والوں کی علامت کیا رہتی؟ تکبر نہیں کرتے. ایمان والوں کی علامت کیا رہتی؟ عاجزی ان کے اندر رہتی، بندگی ان کے اندر رہتی. اور آپ گڑ گڑا رہے، رو رہے، اور آپ آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہے، میں نے کیا کر دیا. اور جب ان کو اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ معافی مانگ رہے. تو بندگی کیا ہے؟ اپنی غلطی جب دیکھتے ہیں، بندہ جب دیکھتا ہے تو مولا سے ہی معافی مانگتا ہے، اور جس کے ساتھ یہ غلطی ہے اس سے بھی معافی مانگتا ہے. تو ایمان اندر جب آئے گا، ایمان کیسا آتا ہے؟ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. یہ تو بڑے لوگ ہیں، مگر ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ ہمارے لیے نصیحت دیکھیے، ہمارے اندر وہ ایمان آنا، ہمارے اندر وہ علم آنا. علم سے ایمان آتا. ایمان یقین کا نام ہے. یہ یقین آیا، یقین بیٹھ گیا کہ اللہ کی کتاب، اللہ پر یقین ہو، اللہ کے رسول پر یقین ہو، اللہ کی کتابوں پر یقین ہو، قیامت کے دن پر یقین ہو، آخرت پر یقین ہو. تو ہم کیا ہے؟ ہمارے لیے عمل میں بھی آسانی ہوتی. ہم ہمیشہ بندگی اختیار کریں گے. ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بندگی نہیں رہتی. ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر ہمیشہ اکڑ ہے. ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے. ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے ہم چھوٹوں پر جو ہے نا شفقت نہیں کرتے. ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے ہم بڑوں کا ادب نہیں کرتے. یہ ایمان رہا تو یہ ہمارے صحابہ کی مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی مثال ہے. اللہ کا کلام آیا، فوراً رجوع کرتے ہیں مولا کی طرف، مولا یہ غلطی ہوگی، معاف کر دے. ہمیشہ توبہ میں لگے ہوئے رہتے، ہمیشہ عاجزی میں لگے ہوئے رہتے. اگر ہمیں کوئی آج فی زمانہ اگر نصیحت کرتے، ہم کیا کرتے؟ ہم ریورس کرتے. ہم اس کو سنا دیتے پہلے تو، اور اکڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین کی بات خود کر لو، تم خود عمل کر لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہتے. اور ہم جب دنیا کی باری آتی ہے، جب دنیا اگر دکان پر، اگر آفس پر، یا ہمارے بزنس کے معاملات پر، یا کلائنٹ کے سامنے ہماری غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اسے معافی بھی مانگ لیتے، ہم اس کے سامنے جھک بھی جاتے، ہمارا جسم بھی کبھی جھکا دیتے، ہمارا دل بھی جھکا دیتے، ہمارا روح بھی اس کے سامنے جھکا دیتے، اپنے آپ کو مکمل طور پہ حوالے کرتے. یا دین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ دین میں اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دینا. کہ مولا یہ سب تیرا تھا، تیری مرضی سے استعمال نہیں ہوا، مولا یہ سب تیرا ہے، مجھے معاف کر دے. عاجزی ہوتی. ہم دنیا میں عاجزی کرتے، دنیا میں اگر غلطی ہو گئی، کیوں؟ ہمیں وہاں پر فائدہ دکھ رہا، ہمیں وہاں پر نقصان دکھ رہا. یا اللہ سے فائدہ نقصان نہیں دکھ رہا. یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں کہ اللہ سے میرا فائدہ ہے، اللہ سے ہی میرا نقصان ہے، آخرت کا میرا نقصان ہے، اللہ میرا ناراض نہ ہو جائے. اتنی بڑی ذمہ داری مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مجھے خلیفۃ المسلمانوں کا خلیفہ بنایا، امیر المومنین بنایا. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میری زندگی ہی کیا. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ریورس کرتے ہیں. ہم یہ آیت کے مصداق کب بنیں گے؟ ہمارا ایمان جو دنیا ہے وہ دنیا سے نکال کے ہمارا ایمان
اللہ پر ہو، اللہ کی کتابوں پر ہو، اللہ کے رسول پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، اچھی بری تقدیر پر ہو. یہ کب آئے گا؟ یہ علم دین سے آئے گا. علم دین ہوگا تو یقین آئے گا. دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے. ایمان ہے تو عمل قبول ہوتا. ایمان ہے تو عمل، کیونکہ عمل کی قبولیت محتاج ہے ایمان کی. آپ عمل کر رہے ہیں، آپ عمل کرتے جا رہے ہیں، کرتے ہیں، اس میں ایمان ہی نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا. ایمان کے ساتھ عمل کرے تو تھوڑا بھی کرے تو اللہ تعالیٰ پورا عمل قبول کر لیتے. ہاں اس نے تھوڑے ایمان کے ساتھ کوشش کی ہے اس کا عمل میں قبول کرے تو اللہ تعالیٰ رکھتے ویسا عمل. ایمان نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان نہیں ہے تو شک کرتا. شک رہنے کی وجہ سے تکبر اندر آ جاتا ہے، شرک اندر آتا. شرک کیا رہتا؟ تکبر لے کے آتا، کفر لے کے آتا. شرک کیا کرتا؟ تکبر لے کے آتا، غصہ لے کے آتا، لالچ لے کے آتا، ہرس لے کے آتا. شرک کیا کرتا؟ جو ہے نا اللہ کی بندگی کے بجائے مخلوق کی بندگی لے کے آتا. شرک اللہ کی نافرمانی لے کے آتا، مخلوق کی فرمانبرداری لے کے آتا اور اللہ کی نافرمانی لے کے آتا. دینداری سے دنیا داری لے کے آتا ہوں. دینداری ایمان رہا تو دینداری رہتی، کفر شرک رہا تو دنیا داری رہتی. تو ضروری کیا ہے؟ علم ضروری ہے آج فی زمانہ. علم نہیں ہے تو یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے تو ایمان نہیں، بغیر علم کا کوئی چارہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ سجدہ میں کہ بلا شبہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اپنے دل کو جھکا لیے، اپنے آپ کو بھی جھکا لیے، مولا کے حوالے کر دیے اور تکبر نہیں کرے. عاجزی آ جاتی بندے کے اندر ہیوملٹی آ جاتی. بندہ اپنے آپ کو جھکا لیتا مولا کے سامنے کہ مولا میرے سے یہ غلطی ہوگی. یہ ایمان والوں پر اللہ کا فضل خود ہوتا ہے. ایمان والوں پر یہ فضل ہوتا ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ سے عمل کراتے. ایمان آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی درست کرتا. تو ایمان اہم. ایمان نہیں ہے تو سارے کا سارا ہمارا عمل، ہماری کوئی بھی عبادت، جو نماز، زکوٰۃ، روزہ زکوٰۃ ہے، جتنی بھی عبادتیں ہم کر لیں وہ سب منہ پہ مار دیجیے. ایمان اتنا ہے، مگر ایمان کیسا حاصل کرا؟ علم دین سے ایمان آئے. تو اسی لیے دین اتنا اہم ہے دین. اب وہ دین کو چھوڑ دیے. اب اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں آپ کی کتاب میں فرماتے ہیں، علم کی اہمیت بتاتے ہیں کہ بغیر علم کے جو عبادت ہوتی ہے اس کی مثال فرماتے ہیں یہ فضاؤں میں ہواؤں میں اڑنے والے مٹی کی طرح ہے. یہ فضاؤں میں ہواؤں میں اڑنے والے مٹی کی طرح ہے. جو مٹی ہواؤں میں جو دھول گرد اڑتی ہے، یہ اس کی وہ عبادت اس کی مثال ہے. بغیر علم کے جو عبادت ہوتی ہے، بغیر علم کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر علم کے ہم جو نا روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر علم کے ہم حج کر رہے ہیں، بغیر علم کے عمرہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ مٹی جو ہوا میں اڑتی ہے فضا میں، اس کی مثالیں فرما رہے ہیں. مطلب وہ ویسٹ ہے، وہ دھول گرد، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ دھول مٹی جو ہوا میں اڑ رہی اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو ویسے ہی جو عبادت بغیر علم دین کے ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چیریٹی، صدقہ، ملاقات، رشتہ داری، جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ اگر علم دین نہیں ہے تو وہ سب وہ مٹی کی طرح ہے جو ہواؤں میں اڑی ہوئی ہے، وہ فضاؤں میں. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو علم دین اتنا ضروری ہے. علم دین آئے گا تو ہماری عبادت درست ہوگی، علم دین آئے گا تو ہماری نماز درست ہوگی، علم دین آئے گا تو ہمیں جو نماز کا مقصد ہے، نماز سے جو فائدے ملنے ہیں وہ فائدے ملتے ہیں. علم دین آئے گا تو جو روزے کا مقصد ہے اور روزے کا مقصد حاصل کریں گے، اور روزے سے جو ہمیں فائدے اللہ تعالیٰ نے بتائے وہ روزے کے فائدے ہمیں نظر آئیں گے. علم دین سے ہماری زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، زکوٰۃ کا فائدے، زکوٰۃ کا ظاہری زکوٰۃ، باطنی زکوٰۃ بھی ہماری درست ہوگی. علم دین سے ہمارا حج اور عمرہ بھی جو نا اللہ کی مرضی کے تحت ہوگا، جو حقائق ہے. کیونکہ ہر چیز میں کیا ہے؟ مسائل ہوتے ہیں، فضائل ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں. ہم مسائل میں لگے، بعض مسائلوں میں لگے، بعض صرف فضائلوں میں لگے، اور بس بہت ہی چند گنے چنے ہیں جو حقائق میں لگے. حقائق ہم وہ علم حاصل کرنا جس سے ہم حقائق تک پہنچنا. اب مسائل بھی کرنا، فضائل بھی دیکھنا، مگر سب سے امپورٹنٹ چیز جو عبادت میں ہوتی ہے، حقائق ہوتی ہے، جو عبادت کی روح ہوتی ہے. وہ عبادت کی روح پانے کے لیے علم دین ہونا. وہ علم دین آئے گا تو ہماری عبادت قبول لگی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ علم کے بغیر عبادت یہ مٹی کے ذروں کی طرح ہے. یہ فضاؤں میں یہ اڑنے والی مٹی دھول گرد ہے. اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ علم کی مثال، علم عبادت کی اصل ہے. فرماتے ہیں آپ علم عبادت کی اصل ہے، تمام عبادت کی اصل ہے. مطلب یہ علم ہے تو وہ عبادت ہے، اگر علم نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. وہ بتا رہے آپ. اس کی مثال دیتے ہیں، علم کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، اور عبادت کی مثال آپ فرماتے ہیں ایک پھل کی طرح ہے. مطلب ایک درخت ہوتا ہے، اس کے اندر اوپر جب جا کر ایک پھل بھی نکلتا ہے اس کا، تو وہ پھل فرماتے، وہ فروٹ فرماتے، وہ عبادت ہے. مطلب علم ہے تو وہ فروٹ ہے، علم ہے تو وہ عبادت ہے. اگر علم نہیں ہے، علم کیا ہے؟ وہ درخت کیا ہے؟ درخت وہ پھل کی اصل ہے.
وہ درخت میں کیا ہے؟ درخت میں اسٹیم ہے، وہ برانچز ہے، درخت میں کیا ہے؟ جڑیں ہیں. یہ وہ پھل کی اصل ہے. اگر یہ ہے تو وہ پھل ہے، اگر یہ نہیں ہے تو وہ پھل نہیں ہے. اسی طرح سے عبادت وہ پھل کی طرح ہے. عبادت قبول ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ پھل اٹھا لیتے، پھل نکلا تو جھاڑ سے ہم نکال لیتے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت چاہیے عبادت کی تو علم چاہیے. یہ علم رہا تو وہ عبادت ہے، علم رہا تو وہ نماز ہے، علم رہا تو وہ روزہ ہے، علم رہا تو زکوٰۃ ہے، علم رہا تو حج ہے. اگر علم نہیں ہے، کیونکہ علم عبادت کی اصل ہے، یہ اصل ہی نہیں ہے تو وہ جو نکلا ہوا ہے وہ پھل ہی نہیں ہے، وہ بدبودار ہے، وہ کانٹا ہے، وہ قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. تو علم دین اتنا اہم ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم علم ایسا اس طرح حاصل کرو کہ عبادت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، عبادت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کا کوئی نقصان نہ ہو. اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ایسی بات کہی کہ علم اس طرح حاصل کرو کہ عبادت میں کوتاہی نہ ہو. مطلب کیا فرمانے آپ؟ وہ علم حاصل کرو جس سے تمہاری عبادت درست ہو جائے. علم ایسا حاصل کرو عبادت میں کوتاہی نہ ہو، مطلب وہ قبولیت والی عبادت بنو، اللہ کو راضی کرنے والی عبادت بنو. اللہ اور اس کے رسول نے جو مقصد بتایا، جیسا بتایا ویسا جو حقائق کو حاصل کر کے عبادت کرنا ہے وہ عبادت کرو. تو وہ عبادت، وہ علم کون سا ہے جسے ہم ایسی عبادت کریں؟ وہ ظاہری علم بھی ہے، باطنی علم بھی ہے. علم کی دو قسمیں ہیں، ظاہری علم، باطنی علم. ظاہری علم کیا ہے؟ وہ شرائط ہے، وہ فضائل ہے. باطنی علم کیا ہے؟ وہ حقائق ہے. تو فرما رہے ہیں یہ علم اس طرح حاصل کرو کہ اس سے عبادت میں کوتاہی نہ ہو. مطلب اگر تم خالی شرائط کا علم، ظاہری علم حاصل کر لیے تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری عبادت میں کوتاہیاں ہوں گی، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. کیونکہ تم اگر علم ظاہر حاصل کر لو گے اور عبادت کرو گے تو عبادت میں جب کھڑو گے تو تمہارا صرف جسم حاضر ہوگا، اور جب جسم حاضر ہوگا قلب حاضر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جسم کو نہیں دیکھتے، قلب کو دیکھتے. جب قلب بھی حاضر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عبادت کو ریجیکٹ کر دیتے. دل حاضر ہونا، تو ایسا علم حاصل کرنا جس سے ہمارا دل ہر عبادت میں حاضر ہو. تو علم ایسا حاصل کرو جس سے تمہاری عبادت میں کوئی کوتاہی نہ ہو. یعنی علم دین ایسا حاصل کرو، ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی حاصل کرو. یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے. تو ظاہری علم بھی چاہیے، باطنی علم بھی چاہیے. تو یہ ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم کدھر ملتا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کے پاس خانقاہوں میں ملتا. یہ خانقاہوں سے ہی ہم جب وابستہ رہیں گے، یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ساتھ جب خانقاہوں میں وابستگی ہماری رہے گی، ہماری رغبت رہے گی، ہمارا کانٹیکٹ رہے گا، جب ہم اپنی نسبت کو قائم کریں گے ان کے ساتھ، تو ہمیں وہ ظاہری علم بھی دیں گے، باطنی علم بھی دیں گے. تو جب ہم ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم بھی لیں گے تو ہماری عبادت میں کوتاہی نہیں ہوگی. ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری عبادت پہلے کیسی تھی اور ہماری عبادت بعد میں کیسی ہو. تو ظاہری علم کے ساتھ پھر باطنی علم آئے گا تو ہماری عبادت میں کوتاہی نہیں. اور آپ فرما رہے ہیں عبادت اس طرح کرو کہ علم کا نقصان نہ ہو. مطلب فرما رہے ہیں آپ عبادت اس طرح کرو علم کا نقصان نہ ہو. مطلب علم کے مطابق اگر تم عمل کرو گے، علم کے مطابق اگر عبادت کرو گے تو وہ علم فائدہ والا ہوگا. اگر علم جو حاصل کیا اس کے علم کے مطابق اگر عبادت نہیں کرو گے تو وہ حیث و علم چلے جاتا. علم جو حاصل ہوا ہے اس کا عمل اس کے تحت ہو، عبادت اس کے علم کے تحت ہو. اگر علم حاصل کر رہے ہیں ہم، اگر اس کے تحت ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ نقصان دہ ہو. ایک کام ہے، علم ہے آپ کے پاس مگر اس کا عمل نہیں ہے آپ کے پاس تو وہ علم بیکار ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ عبادت اس طرح کرو کہ علم کا نقصان نہ ہو، اور علم اس طرح حاصل کرو کہ عبادت میں کوتاہی نہ ہو. تو یہاں پر اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ علم بھی چاہیے، عبادت بھی چاہیے. علم عبادت کی اصل ہے، بغیر علم کے عبادت نہیں ہے، بغیر علم کے وہ عبادت نہیں ہے. بس وہ ایک جسم کا ڈھانچہ ہے، ہم بس حرکتیں کر رہے ہیں. مگر وہ اگر دل بھی حاضر ہو جائے، روح بھی بندے کی حاضر ہو جائے تو وہ عبادت ہے. وہ عبادت کب ہوگی؟ وہ عبادت علم دین سے ہوگی. کیونکہ بندہ علم جب حاصل کر دیتا ہے اس کے اندر یقین آتا. علم سے کوئی بھی چیز کے ہم جب علم حاصل کرتے ہیں کہ یہ پانی ہے، یہ فون ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ الماری ہے. ہم بچپن میں چھوٹے بچے جو نا بڑے ہوتے ان کے اندر علم آتا ہے، ان کو بتاتے رہتے. جیسا بچے بڑے ہوتے ہیں، 1 سال ہوتا ہے ان کو کچھ علم آتا ہے کہ یہ کرسی ہے، یہ چولہا ہے، یہ پینسل ہے، یہ کلر ہے. تو ان کا علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. 2 سال میں کچھ علم رہتا، 3 سال میں ان کا دیکھتے سنتے سمجھتے ان کا علم میں اضافہ ہوتا. تو سنتے سمجھتے علم میں جب اضافہ ہوتا تو ان کے جب بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر یقین آ جاتا. تو یقین کب آتا؟ ہم سنتے رہے کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے،
اللہ تعالیٰ کی کتابت سنتے رہے, اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو سنتے رہے, سننے پھر جو سنے پھر دیکھے, پھر سنے پھر دیکھے, پھر سنے پھر دیکھے, دیکھتے دیکھتے ہم جیسے ہماری بھی عمر بڑھتی ہے, ہمارا بھی وقت بڑھتا ہے, ہم سنتے سنتے ایک وقت آتا ہے ہمارے اندر وہ یقین بڑھ جاتا. وہ یقین جب بیٹھ جاتا تو یقین کے ساتھ ہم عبادت کرتے. مگر ذریعہ کیا بنائیے, اللہ تعالیٰ ذریعہ کیا بنائے یقین کا؟ علم دین ذریعہ بنائے. تو ہر یقین کا ذریعہ علم دین ہے, ہر یقین کا ذریعہ علم ہے. دین میں یقین کا ذریعہ علم دین, تو علم دین ضروری ہے. تو یہ علم اتنا ضروری ہے کہ ہمارے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے علم ضروری ہے. اب جب یہ یقین کے ساتھ ہماری جب اللہ کی بات کہی جائے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جائے گی, اولیاء اللہ کچھ بات رکھیں گے تو ہمارا دل فوراً سجدہ درے سے ہو جائے, ہمارا دل فوراً جھک جائے گا. میرے مولا کا کلام ہے, میری مولا کی باتیں مجھے فوراً قبول کر لینا. آخرت ہمیں یاد آ جائے گی کہ میرا مولا میرے سے ناراض نہ ہو جائے. ہمیں تو ہمارے حقوق بھی ہم ادا کریں گے, جو اللہ کے حقوق ہیں ہم وہ صحیح ادا کریں گے, بندوں کے حقوق ہیں وہ صحیح ادا کریں گے. ورنہ اگر یقین نہیں آیا, دنیا پر یقین ہے, تو دنیا پر یقین سے کیا ہوتا ہے؟ شرک اندر آتا ہے, باطن ناپاک ہو جاتا ہے. باطن کی ناپاکی کی وجہ سے ہم کیا ہے, زہر اگلنے لگتے, یا تو زبانوں سے, یا تو ذہنوں سے, یا تو دل سے, یا تو اپنی روح سے. ہم کیا گندا دیکھتے, گندا سوچتے, گندا بولتے, مطلب جو اللہ اور اس کے رسول بتائے اس کے خلاف ہی کرتے ہیں. تو یہ علم دین ضروری ہے. اگر علم دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ علم نہیں ہے تو وہ جہالت ہے. اگر دین کا علم نہیں ہے, دنیا بھر کی ہر چیز کا علم ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ جہالت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. بندہ کتنا بھی کامیاب ہو, بندہ جس کی کتنی بھی شہرت ہو, کتنا بھی مالدار ہو, علم دین نہیں ہے تو انہیں جہالت میں علم دین بیسک سے. کیونکہ مرتے ہی سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرتے ہی جو سوال ہوگا ماں دین کا, تیرا سوال کیا جائے گا, فرشتے سوال کریں گے بتا تیرا دین کیا. تو دین اتنا اہم ہے. دین نہیں ہے تو جہالت ہے. اب جہالت کیا ہے؟ اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں, مثال دے کے فرماتے ہیں, نفس میں جو صفتیں ہوتی ہے, نفس کی جو ناقص صفتیں ہوتی ہے, نفس میں غصہ ہوتا ہے, نفس میں جو نا لالچ ہوتی ہے. تو یہ انسان کے اندر جو غصہ ہوتا ہے, غصہ کیا ہے؟ یہ حیوانیت ہے ہمارے اندر. یہ غصہ جو پیدا ہوتا ہے, یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ نفس کی صفت, یہ لالچ, یہ حرص جو ہے نا, یہ نفس کی صفت, یہ نفس کے اندر موجود ہوتی ہے. غصہ, یہ لالچ, یہ نفس کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جہالت کی پیداوار ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ جہالت سے غصہ آتا ہے. علم نہ رہنے کی وجہ سے, وہ وقت میں علم نہ رہنے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے غصہ سب کے اندر آتا. مگر اس کو قابو پانا بندہ کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر علم آ جاتا ہے, اللہ میرے ساتھ یقین ہوتا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یقین ہوتا ہے. یہ کب آتا ہے؟ یقین سے آتا ہے. یقین سے بندہ غصے پہ قابو کرتا ہے. اگر یقین نہیں ہے اس کے اندر تو بندہ جو ہے نا انسان نہیں رہتا, بندہ حیوان بن جاتا. تو غصہ کیا ہے؟ یہ غصہ جہالت کی پیداوار ہے, یہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا. اور اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو بندہ لالچ کرتا ہے, نفس کے اندر جو لالچ ہے وہ حرص کی پیداوار ہے. اب یہ مثال دے کے فرماتے ہیں, یہ جو نفس میں جو غصہ ہے, غصہ یہ جلد بازی سے پیدا ہوتا ہے. نفس میں کیا ہے؟ غصہ یہ جلد بازی سے پیدا ہوتا ہے. اور اس کی مثال دے کے فرماتے ہیں, نفس میں غصے کی مثال دے کے فرماتے ہیں اولیاء اللہ, یہ زمین پر پڑے ہوئے گیند یا اخروٹ کی طرح ہے. یہ گیند, بال, اخروٹ کیا گول گول ہوتے ہیں, تو یہ زمین پہ پڑے ہوئے گیند کی طرح ہے. جب ان کو تھوڑا بھی حرکت دو, آپ بال یا اخروٹ کو تھوڑا بھی حرکت دو, وہ رول ہو کے چلنے لگتے. تھوڑی حرکت پہ, تھوڑا ٹچنگ پہ وہ حرکت کرنا شروع کر دے. اس لیے جب نفس کے اندر بھی غصہ ہے, جہالت ہوتی ہے, اس کو تھوڑی حرکت دے دو, جلد بازی کی وجہ سے, علم نہیں ہونے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے کیا ہے, یہ حیوانیت اس کے اندر ظاہر ہوتی. اس کے اندر کی حیوانیت باہر آ جاتی. یہ اندر کی حیوانیت باہر کیوں آئی؟ یہ جہالت کی وجہ سے. تو جہالت نکالنا ہے تو علم دین ضروری. تو غصہ نکالنا ہے مطلب اندر نفس کو پاک کرنا پڑتا, صبر کرنا پڑتا. کیونکہ نفس کیا ہے؟ نفس کو قابو کرنے کے لیے صبر چاہیے. بندے کو اپنے آپ کو روکنا پڑتا چیزوں کے لیے. تو وہ کب کرے گا بندہ؟ اس کے اندر یقین آئے گا, جہالت اس کی نکلے گی, دنیا سے اس کے اندر محبت نکلے گی دل سے, تو یہ جو نا نفس جو ہے نا پاک ہوگا. تزکیہ نفس سے وہ ہو جائے گا. دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تو نفس پاک ہوگا. اس کے اندر غصہ بھی نکلے گا, اس کا غصہ کم ہوتے رہے گا. کب ہوگا؟ یہ علم دین آتے رہے گا تو یہ ہوتے رہے گا. تو یہ, اور مثال دیتے اولیاء اللہ, حرص کی مثال دیتے ہیں. یہ جو لالچ ہے, لالچ حرص کی پیداوار ہے. لالچ حرص کی وجہ سے آتا. بندہ حرص کرتا, جتنا دیا اس پہ راضی نہیں رہتا. تو یہ راضی نہیں رہنا کیا ہے؟ یہ نفس ہے, اس کا نفس ہے. اس میں جتنا بھی دیو اس کو کم ہے. اس کو 4 ٹائم 6 ٹائم کھانا بھی دیو اس کو کافی نہیں ہے. اس کو حرص ہے اس کے اندر. تو نفس کی مثال دیتے, یہ حرص کی مثال دیتے ہیں. یہ آگ کے قریب جو پروانے, جو تنکا جاتا ہے,
ایک پروانہ جو ہوتا ہے جب آگ کے قریب جاتا ہے زیادہ روشنی کی لالچ میں کیا کرتا ہے وہ زیادہ روشنی کی لالچ میں وہ آگ کے قریب ہوتا ہے. جب وہ آگ کے قریب ہوتا ہے زیادہ کم روشنی پر وہ راضی نہیں رہتا, کم روشنی پہ وہ خیانت نہیں کرتا, تو کم روشنی پر خیانت نہیں کرنے کی وجہ سے وہ آگ کے قریب ہو جاتا ہے. آگ کے قریب ہوتے ہوتے وہ آگ میں چلے جاتا ہے, وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اس کی جہالت ہے, وہ جہالت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے خیانت نہیں کرتے ہم. تو نفس بھی کیا ہے, جب جہالت رہتی, جب حرص ہمارے اندر رہتا تو ہم کیا کرتے لالچی پنے میں جاتے. جب لالچی پنے میں جاتے تو ہماری ہلاکت اس میں رہتی. جیسا یہ پروانے کا یہ تنکا کیا کرتا ہے, یہ ہوا میں اڑنے والا تنکا, یہ پروانے یہ لالچ کی وجہ سے زیادہ روشنی کی لالچ میں کیا کرتے ہیں پروانے, یہ آگ کے قریب جاتے, آگ کے قریب جاتے جاتے تھوڑی روشنی کافی رہتی مگر زیادہ روشنی کی لالچ میں کیا کرتے ہیں آگ کے قریب جا کے ہلاک ہو جاتے. تو نفس کی بھی ہلاکت کیا ہے, نفس جب حرص میں ہوتا ہے لالچ میں ہوتا تو اس کی ہلاکت ہے. یہ کب نکلے گی, علم دین آئے گا تو نفس پاک ہو جاتا, علم دین آئے گا تو غصہ بھی نکلے گا, علم دین آئے گا تو حرص بھی نکلے گی, مال کی محبت نکلے گی, دنیا کی محبت نکلے گی. یقین آئے گا تو اللہ کا حکم ہوگا مال خرچ کر, تو ہم مال خرچ کریں. یقین نہیں رہنے کی وجہ سے لالچ ہے, یقین نہیں ہونے کی وجہ سے حرص ہے, یقین نہیں ہونے کی وجہ سے غصہ ہے. تو یقین رہے گا ان کو اللہ دیکھ رہا تو بندہ صبر کرتا, عاجزی کرتا اور مولا کی طرف ہمیشہ رجوع کرتا. ہمارے اندر یہ یقین لانا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر وہ یقین ڈالے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہمارے اندر آتے رہے, ہمارا دل میں تصدیق ہو جائے, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کلمہ لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے, جو اللہ کی مرضی ہے, ہم پوری کر کے یہاں سے نکل جائیں. اور ایک مثال جو نفس کی لالچی پنے, نفس میں جو لالچ ہے اس کی مثال اولیاء دیتے ہیں کہ نفس میں جو لالچ ہے اولیاء مثال دیتے ہیں کہ ایک مکھی, دو قسم کی مکھی ہے, ایک مکھی ہے اور ایک دوسری مکھی بھی ہے. پہلی مکھی کیا کی, ایک روٹی پر شہد لگا ہوا ہے. اب جب وہ روٹی پر شہد لگا ہوا ہے, وہ مکھی کیا کی, شہد چھوٹا خطرہ اس کے لیے کافی تھا, مگر وہ مکھی کیا کی, روٹی پہ لگے ہوئے شہد کی طرف بڑھی اور اس لالچ کی وجہ سے کیا کی, یہ پورا شہد میں استعمال کر لوں گی, پورا شہد لے لوں گی, یہ لالچ کی وجہ سے کیا کی, وہ روٹی کے اور قریب ہو گئی, روٹی کے اور قریب ہو گئی, تھوڑا شہد لی, پھر اور لالچ میں اور شہد لی, مگر یہ کرتے کرتے کیا کیا, وہ روٹی اور شہد سے چپک جا ملی, وہ چپک گئی روٹی اور شہد سے. جب وہ چپک گئی تو اس کی ہلاکت ہو گئی, وہ اس کی ہلاکت ہو گئی وہاں پر. تو بتاتے ہیں اولیاء اللہ کہ مکھی جب شہد کے قریب جا رہی ہے اور ہلاکت کر رہی ہے, نفس میں لالچ اور حرص کی مثال ہے کہ ہم کیا کرتے, ہمیں جو اللہ تعالیٰ دیا ہوا ہے ہم اس پہ راضی نہیں رہتے. ہم کیا بولتے ہیں, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. یہ اور چاہیے کیا ہے, یہ ہم لالچ میں پڑے ہوئے, ہمارے اندر ہرس ہے. ہرس کیا ہے, یہ ہمارے دل کی بیماری ہے. لالچی پن کیا ہے, ہمارے دل کی بیماری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ ہر بندے کی, چھوٹا بچہ ہو, چھوٹی بچی ہو, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر ایک کی اللہ تعالیٰ حاجت جو ہے نا پوری کرنے والا ہے. ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی, ہر بندے کی, ہر بندی کی حاجت اللہ تعالیٰ پوری کرتے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں حاجت رہا ہوں, میں پوری کرتا ہوں. کائنات میں کسی مخلوق نے نہیں کہا کہ ہماری حاجت پوری کرتے, کسی رشتہ دار نے ہمارے نہیں کہا کہ ہماری حاجت پوری کرتے, کسی کام والے امپلائر نے نہیں کہا کہ ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں, حدیث میں کہ میں ہی تمہارا حاجت رہا ہوں. ہمارا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے, مگر ہم کیا کریں, ہم حاجتوں کو تو چھوڑ دیے, حاجتوں کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور خواہشوں میں خواہشوں کی لگنے کی وجہ سے کیا ہے, ہم یہ خواہشوں میں لگنا کیا ہے, نفس خواہشوں کی پیچھے لگے ہوا رہا. خواہشات نفس یہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہے. وہ مکھی ہلاکت میں پڑ گئی, وہ پروانہ جو تھا وہ آگ کے قریب چلے گیا, وہ نقصان میں چلے گیا. اب دوسری ایک مکھی ہے, اور ایک مکھی ہے, وہ کیا کیے, وہ اپنا دماغ استعمال کری. وہ کیا کری, روٹی کے قریب گئی, شہد کے قریب گئی, جتنا شہد اس کو ضرورت تھی وہ لے لی اور وہ وہاں سے چلے گئی. یہ بڑی ہوشیار جو نا عقل مند مکھی. تو بندہ جب نفس پاک کر لیتا, وہ نفس کو پاک ہوتا, دنیا کی محبت دل سے نکلتا, تو وہ عقل مند ہو جاتا, ایمان والا عقل مند رہتا. اور عقل مند ہی نصیحت کو قبول کرتا اللہ تعالیٰ کی, عقل مند ہی نصیحت قبول کرتا, ایمان والا یقین والا رہتا, اور یقین والا ہی عقل مند رہتا. ہمارا ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے عقل مندی کا کہ فلاں جو ہے نا زیادہ کما رہا وہ عقل مند ہے, فلاں کے پاس زیادہ پراپرٹی عقل مند ہے. اللہ کے پاس عقل مند کون ہے, یقین والا, اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی عقل مندی بتائے. اپنی عقل مندی کیا کرے, آپ تکبر نہیں کریں, آپ عاجزی کریں, آپ مولا کے سامنے اپنے دل کو جھکا دیے, آپ آنکھوں سے اشک جاری کر رہے ہیں, مولا سے معافی مانگ رہے ہیں, مولا
سے کانٹیکٹ اپنا کریٹ کر رہے ہیں, کنیکشن کریٹ کر رہے ہیں, یہ عقل مندی ہے. عقل مندی یہ کب آئے گی؟ یہ ایمان آئے گا تو یہ عقل مندی ہے. ایمان نہیں آئے گا تو نفس ناپا کرے گا. ایمان نہیں آئے گا تو دنیا کی محبت دل میں رہتے رہے گی. یہ تو ایمان ضروری ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو ایمان کے لیے علم دین چاہیے. پر اتنی بار بار یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ ہمیں کیا ہے, جہالت کو دور کرنا ہے ہمارے اندر سے. ہمیں دوسروں کو بولنا نہیں ہے, دوسروں کو بولتے بولتے اپنے اصلاح کرنا ہے. اپنی اصلاح کرنا ہے سب سے پہلے. اپنی اصلاح دوسروں کو بولتے بولتے بھی ہو جاتی. تو دین کا کام خود بھی کرنا ہے, خود اپنے اندر بھی کرنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے. تو یہ کیا ہے, اپنے اندر کی ناپاکی نکالنا ہے. جب ہمارا اندر کی ناپاک ہے, ہم دوسروں کو کیا پاک کر سکتے ہیں؟ ہم خود اندر سے ناپاک ہے تو دوسروں کو کیا پاک کریں گے؟ ہاں, اپنے اندر ناپاکی کسی کو بول رہے ہیں, مطلب یہ ذہن میں ہونا ہے کہ میں اپنی ناپاکی دور کر رہا ہوں, میں اپنی ناپاکی دور کر رہا ہوں. تو یہ دین آئے گا تو اپنی ناپاکی بھی دور ہوگی. یہ ہمارے اندر یہ احساسات بھی آئیں گے اور ہم بندگی مولا کے سامنے اختیار کریں. اور اولیاء اللہ مثال دیتے, انسان کی جو مثال ہے, انسان اتنا لالچی ہے, انسان اتنا جو نا خود غرض ہے, انسان کی مثال ایک ریشم کے کیڑے کی طرح ہے. اولیاء اللہ فرمائے ریشم کیڑے, مطلب یہاں اولیاء اللہ کیا فرمائے, جہالت ہے تو کیا ہمارا نقصان کتنا ہے, جہالت سے ہمارا بڑا نقصان ہے. اولیاء اللہ فرما رہے کہ جہالت اگر نکل گئی تو ہم کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں. دنیا سے بندے کو, ہر بندے کو جانا ہے. مالدار ہے اس کو بھی جانا ہے, غریب ہے اس کو بھی جانا ہے, پیسے والا ہے اس کو بھی جانا ہے, شہرت والا ہے اس کو بھی جانا ہے. مگر کیا لے کے جایا وہ امپورٹنٹ ہے. کفر لے کے جا رہا یا ایمان لے کے جا رہا, شرک لے کے جا رہا یا ایمان لے کے جا رہا, نفاق لے کے جا رہا یا ایمان لے کے جا رہا, ارتداد لے کے جا رہا ہے ایمان لے کے جا رہا ہے, یہ امپورٹنٹ. دنیا کی محبت لے کے جا رہا یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے جا رہا ہے, یہ امپورٹنٹ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بھی عطا کرے, اپنے محبوب کی محبت بھی عطا کرے. دین کی سمجھ بوجھ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے اور اس پر عمل بھی دے, اس پہ استقامت بھی ہمیں بنائے. تو اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں, انسان کی جو مثال ہے ریشم کے کیڑے کی طرح ہے. ریشم کیا کرتا ہے, ریشم کا کیڑا جو ہے نا ریشم بناتا ہے. کیسا بناتا ہے وہ ریشم کا کیڑا؟ وہ اپنے منہ سے تھوک کے ذریعے ریشم نکالتا ہے اور وہ اپنے اطراف وہ ریشم کو بونتا ہے. اور جہالت کی وجہ سے وہ ریشم کیا کرتا ہے, ایسا بونتا ہے ریشم کو اپنے اطراف کہ وہ ریشم اپنے اطراف, تمام اطراف میں ریشم بون دیتا ہے. وہ ریشم کو بونتے بونتے کیا ہوتا ہے, وہ خود اس میں پیک ہو جاتا. وہ ریشم خود اس میں پیک ہو جاتا, وہ باہر نہیں نکل سکتا. یہ ہر ریشم کے کیڑے میں ہوتی ہے یہ, اور دنیا بھر میں یہ ریشم کے کیڑوں سے جو ہے نا ریشم نکالا جاتا ہے بہت. تو یہ جب اپنے آپ کو پیک کر لیتا تو اولیاء اللہ فرما رہے ریشم کے کیڑے کی طرح ہے. اب وہ ریشم کا کیڑا جب بونتے بونتے ریشم کو کیا ہو, اپنے آپ کو پیک کر لیا, ایک جالی بنا لیا باہر, اب باہر نہیں نکل سکتا. تو لوگ کیا کرتے, وہ ریشم کے کیڑے کو کیا کرتے, یا تو دھوپ میں لے کے رکھ دیتے, یا اس کو ہاتھ سے مسل دیتے, یا اس کو وہیں پر جو ہے نا اس کو ریشم استعمال کر لیتے, ریشم نکالنے کے لیے استعمال کر لیتے. تو انسان کی مثال اولیاء اللہ دے رہے ہیں, انسان کی مثال کی ریشم کے کیڑے کی طرح ہے. وہ جہالت کی وجہ سے ریشم بون کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. 2-3 ہفتے میں ہلاک ہو جاتا, وہ 2-3 ہفتے میں ہلاک ہو جاتا, یا دوسرے لوگ اس کو مسل دیتے یا دھوپ میں چھوڑ دیتے اس کو مرنے کے لیے. تو انسان کی مثال یہ ریشم کے کیڑے کی طرح ہے. تو اولیاء اللہ فرما رہے ہیں تو ریشم کا کیڑا نہ بن. جہالت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, دنیا کی محبت آتی ہے. جہالت کی وجہ سے ہمارے اندر دنیا کی محبت آنے کی وجہ سے ہم دنیا کا جال ہمارے اطراف بنا لیتے. جب دنیا کا جال ہم اپنے اطراف بنا لیتے تو ہم خود کو بھی ہلاک کر دیتے. اگر ہم خود کو ہلاک نہیں کرے تو دوسرے لوگ ہم کو ہلاک کر دیتے. تو اتنی امپورٹنٹ ہے علم دین. جہالت رہی تو ہمارا نقصان ہی نقصان ہے. جہالت سے ہم نکلنا ہے تو علم دین ضروری ہے. علم نہیں ہے تو یقین نہیں ہے, یقین نہیں ہے تو پھر جہالت ہے, یقین نہیں ہے تو پھر جہالت ہو. تو علم تو اولیاء اللہ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ریشم کا کیڑا نہ بن بھائی. یہ عبرت حاصل کرو بولے, نصیحت حاصل کرو بولے ریشم کے کیڑے سے. اپنے آپ کو دیکھ, تو وہ ریشم کا کو انسان بنائے, دیکھو انسان بنا ہے, اشرف المخلوقات بنائے, تو وہ ریشم کا کیڑا بنا ہوا ہے. وہ جہالت کی وجہ سے کیا ہے یہ. تو جہالت کیا ہے, جہالت یہ ہے کہ ہم اندر ہمارے یقین نہیں لائے, اللہ ہمارا حاجت روائے. ہمارے اندر یہ یقین نہیں آیا کہ محمد رسول اللہ کا یقین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اندر اللہ کی کتابوں کا یقین نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہے ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی بات کریں, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنا, چغلی نہیں کرنا, جو ہے نا کسی کو تکلیف نہیں دینا, کسی کا دل نہیں توڑنا. ہمیں اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بتائی جا رہی تو ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے, ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے, ہمارے اندر وہ یقین پیدا نہیں ہے. تو یہ یقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں
توبہ کرنا ہے. اب یہ یقین کے لیے، یہ یقین آنے کے لیے ہمارے اندر جو پہلے سے گندگی ہے اسے توبہ کرنا ہے. ہمیں جو شرک کفر کی وجہ سے ہمارے اندر یہ آ گیا ہے، ہمارے اندر جو دنیا پر یقین آ گیا ہے، اس سے ہمیں توبہ کر کے اس سے نکلنا ہے. یہ نکال کے دنیا کی محبت نکال کے توبہ سے ہمارے اندر دین کی محبت ڈالنا ہے، اللہ کی محبت ڈالنا ہے، اللہ کے رسول کی محبت ڈالنا ہے. تو یہ ڈالیں گے تو ہمارے اندر یقین آئے گا. یہ ڈالیں گے تو ہمیں عمل میں آسانی ہوگی. عمل میں آسانی کیوں نہیں؟ یقین نہیں ہے. تو یقین ایمان سے آتا، ایمان علم سے آتا، اور علم ہی ہر عبادت کی اصل ہے. علم عبادت کی اصل ہے. بغیر علم کے کوئی عبادت نہیں کر سکتے. وہ عبادت کیا ہے؟ وہ ہماری بس چھوٹا بچہ جو جانماز لے کے بس ماں باپ کو دکھانے کے لیے 2 سال 3 سال میں بچہ کیا کرتا ہے؟ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو دیکھ کے جو ایکٹنگ کرتا ہے کہ ماں باپ میرے ایسا کر رہے ہیں، تو ہماری عبادت زندگی پر ویسے ہی رہتی، کیونکہ اس میں اور بوڑھے شخص میں عبادت میں کچھ فرق نہیں. چھوٹا بچہ بس دکھانے کے لیے بس اپنی حرکتوں میں کھیل کود میں کر رہا ہے، تو ہماری عبادت کھیل کود ہے. تو علم نہ رہنے سے عبادت کھیل کود بن جاتی. علم نہ رہنے سے عبادت کیا ہے؟ کھیل کود بن جاتی. علم نہ رہنے سے یقین نہیں آتا. علم نہ رہنے سے شک میں رہتے. علم نہ رہنے سے وہ ریشم کے کیڑے کی طرح ہم جہالت میں رہتے، اور ہم اپنے آپ کو بھی ہلاک کرتے اور ساتھ میں اپنے ساتھ والوں کو بھی ہلاک کرتے. تو اتنا اہم ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک مثال سے سمجھتے ہیں اس کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلافت کا شروع وقت تھا، آپ کو خلافت ملی تھی، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بڑے جو ہے نا جلیل القدر صحابی ہے، بڑے ایمان والے، بڑے توحید والے صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں. آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آتے اور فرماتے ہیں، اے عمر، کیا میں تم کو نصیحت نہ کروں؟ دیکھو صحابہ میں کیا تھا؟ صحابہ میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا تھا، ایمان کی تصدیق تھی. حالانکہ ایک جو ہے نا صحابی بڑے بڑے مقام کا ہے، صحابی ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. پھر وہ صحابی میں بھی درجات ہے، صحابی میں بھی درجات ہے. اب یہاں پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں، یا عمر، کیا میں تم کچھ نصیحت نہ کروں؟ کیا دوست کیا کرتا؟ دوست کو نصیحت کرتا. نصیحت کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نصیحت، اللہ کے رسول کی نصیحت، قرآن کی نصیحت، حدیث کی نصیحت. اپنے نفس کی بات نہیں کرتا. نفس کی بات کرتا وہ کچھ اور دوستی ہے. تو یہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی دوستی کیسا نبھا رہی؟ جب اپنے دوست کو دیکھے اتنی بڑی پوزیشن مل گئی، اتنی بڑی پوزیشن جو کہ آسان نہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خلیفت دوم ہے، مسلمانوں کے حاکم ہے. اب دیکھیے کہ میرا دوست، میرا بھائی اتنی بڑی پوزیشن پہ ہے، یہ بڑا آسان نہیں ہے. تو میں کچھ نصیحت کرتا ہوں. گئے سامنے، عمر کیا میں نصیحت کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر فوراً کہے، ہاں آپ مجھے نصیحت فرمائیں. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اب ہمیں آج کوئی نصیحت کرے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بھائی تو کون نصیحت کرنے والا؟ ہم دیکھتے خط دیکھتے، ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے، ہم اس کی حرکتیں دیکھتے. پر یہاں پر دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی پوزیشن کے بعد آنے کے بعد بھی کیا کریں؟ اے بھائی مجھے نصیحت کرو. آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے مجھے نصیحت کرنے کی. اب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلی نصیحت کرتے ہیں، اے عمر، لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ڈرتے رہنا. لوگوں کے پہلی نصیحت فرمایا، لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. یعنی لوگوں کے بارے میں، لوگ تمہارے پاس امانت ہے، اب بڑی پوزیشن آ گئی ہے، یہ بڑی امانت ہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. مطلب ان کی امانتوں کو برابر ادا کرنا، یہ ڈرتے رہنا تم کہ کہیں یہ لوگوں کے معاملات میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے. پہلی نصیحت فرماتے ہیں لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یہ امانت ہے، یہ حقوق ہے. اب دوسری نصیحت فرماتے ہیں اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرنا. دوسری نصیحت فرمانا. اب یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز بتا رہے ہیں وہاں پر حضرت عمر کو، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، کہ لیڈر کیسا ہو. اب ہم بھی لیڈر ہیں، ہمیں بھی کہیں نہ کہیں لیڈر، ہر بندے کو کہیں نہ کہیں لیڈر بنایا گیا ہے، ہر بندے کو کہیں نہ کہیں لیڈر بنایا گیا. ایک مرد اور عورت ہے، گھر میں میاں بیوی ہے تو مرد کو لیڈر بنایا گیا. ایک آفس میں کوئی کام کر رہا ہے اس کو لیڈر بنایا گیا. دوستوں میں تو وہاں کہیں لیڈر بنایا گیا. تو لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہے؟ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے عمر، لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر بتا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہ گئے. بالکل صحیح بات. دوسری نصیحت فرمائی، اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرنا. مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم کرنا ہو، کسی دنیا کی مخلوق کی فکر کرنا اس نے تم. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بس کر گزرنا. اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرنا. دوسری نصیحت فرمائی. کیا نصیحت ہے؟ اگر آج مسلمان کا ہر بندہ یہ لیڈرشپ کوالٹی سے ہی کہ اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ، مطلب کام کرنا تو اللہ کے لیے کرنا، اللہ کا حکم ہے تو کر گزرنا، کسی کی بھی نہیں سوچنا.
کسی کی بھی نہ سوچنا کسی کا دل ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ کب آئے گا؟ اللہ کے لیے کرنا جب یقین آئے گا، جہالت نکلے گی، دنیا کی محبت نکلے گی تو یہ یقین آئے گا. یہ یقین جب آئے گا تو ہم یہ کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غور سے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. دوسری نصیحت فرمائی، اے عمر اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرنا. اور تیسری نصیحت فرماتے ہیں، اے عمر تمہارا قول اور تمہارا عمل ایک دوسرے کے خلاف نہیں رہنا. تمہارا قول اور تمہارا عمل، تمہارا قول تمہارے عمل سے میچ ہونا. اے عمر تم جو بول رہے ہیں تمہارا عمل اس کی گواہی دینا. اور آپ فرماتے ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بہترین بات فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہترین بات وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا عمل کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. انسان کی جو ہے نا بہترین بات، انسان کی بہترین بات وہی ہوتی ہے جس کی گواہی خود اس کا عمل دیتا ہے، جس کی تصدیق خود اس کا عمل کرتا ہے. مطلب ایک بندہ ایک عمل کر رہا اور اس کا قول کچھ اور ہے، اس کی بات کچھ اور ہے، اپوزٹ ہے، تو وہ بہترین بات نہیں ہو. لوگ بولیں گے بھائی نے بول رہا کچھ کرتا کچھ. اور ایک بندہ کچھ جو نا اس کا عمل صحیح ہے اور جو عمل کیا وہی بول رہا ہے تو اس کی بہترین بات ہوتی ہے. ہم خوش ہوتے ہیں ہاں بھائی یہ عمل بھی کرتا ہے، یہ بولتا بھی وہی ہے، اس کا عمل اور قول میچ ہے. تو آپ نصیحت فرما رہے ہیں اے عمر تمہارا قول اور تمہارا عمل، یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہے. یہ لیڈرشپ کوالٹیز نصیحت کرے. حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایمان والا جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحتیں آتی ہیں وہ فوراً اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے. اپنے آپ کو تکبر میں نہیں لاتا، اپنے آپ کو خود نمائی میں نہیں لاتا، اپنے آپ کو اپنے دل کو بھی جھکا لیتا، اپنے جو نا مولا کے ہر چیز اپنے مولا کے حوالے کرتا. تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے عمر تمہارا قول اور تمہارا عمل ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہنا، ہمیشہ سیم رہنا. تو ہم دیکھیں ہمارے اندر ہم بول رہے ہیں کچھ، کر رہے ہیں کچھ، ہم کر رہے ہیں کچھ، بول رہے ہیں کچھ، تو ہمارا قول اور عمل میچ نہیں. تو ہمارا قول اور عمل میچ نہیں ہے مطلب ہمارے اندر بے ایمانی ہے، ہمارے اندر یقین نہیں ہے، ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، ہم وہ ریشم کے کیڑے کی طرح ہے، ہم اپنے آپ کو ہلاک کر. تو یہ تیسری نصیحت آپ فرمائیں. اور انسان کی بہترین، یہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے فرمایا، انسان کی سب سے بہترین بات وہی ہے جس کی تصدیق، جس کی گواہی خود اس کا عمل دیتا ہے. اگر اس کا عمل وہ بات کی عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، عمل اس کی گواہی دیتا ہے تو اس کی بہترین بات ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. چوتھی بات آپ نے فرمائی اے عمر آرام سے معاملات نہ کرنا، بڑی توجہ کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کرنا. اور پانچویں بات آپ نے فرمائی اے عمر کوئی تمہارا قریبی ہو یا کوئی مسلمان تمہارا قریبی ہو یا دور کا ہو. اب یہاں پر بتا رہے ہیں آپ امیر المومنین بن گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مگر سن رہے ہیں آپ، غور سے سن رہے ہیں. یہ حضرت سعید بن عامر میرا بھائی، میرا دوست، یہ میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر فرماتے اے عمر تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا مسلمان، تمہارا کوئی قریبی ہو یا دور کا، تم ان کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے. یہ نصیحت فرما رہے ہیں اے عمر کوئی بھی ہو، تمہارے گھر کا ہو، باہر کا ہو، مسلمان کہیں کا بھی ہو، تم جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے تو تم ان کے لیے بھی وہی پسند کرنا. عمر الٹا نہیں رہنا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں. تو ہم دیکھیں ہم اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں. ہم اپنے لیے کچھ بہترین چیز پسند کر رہے ہیں مگر دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یہ لے لو. یہ ہمارے اندر سے نکالنا، ہم اپنے لیے جو پسند کریں ہم دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کریں. تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، حضرت سعید بن عامر تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو تم دوسروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہو، چاہے وہ تمہارا قریبی ہو یا دور کا ہو. پھر آپ اور ایک نصیحت فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کوئی تمہارا قریبی ہو یا دور کا ہو ان کے لیے وہی ناپسند کرو جو تم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند کرتے. ان کے لیے وہی ناپسند کرو جو تم اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. تو بات کیا بتا رہے ہیں آپ، اے عمر تم اتنی بڑی پوزیشن پہ جا رہے ہیں، یہ اتنی بڑی پوزیشن مل گئی، یہ آسان پوزیشن نہیں ہے، مگر میرے بھائی یہ نصیحت ہے، یہ میری نصیحت قبول کر لو، یہ میرے کو اللہ کی طرف سے آئی. یہ بات ہے تم اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے پسند کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو تم اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند کر رہے ہیں، تم دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اب پھر اور ایک نصیحت فرماتے ہیں اے عمر پیچیدہ معاملات کی تحقیق تک جانا، مطلب کچھ معاملات آ گئے تحقیق کے بعد جا کے فیصلہ کرنا. اور پھر اور ایک نصیحت فرماتے ہیں، آخری نصیحت فرماتے ہیں اے عمر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھانا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی خوف نہیں کھانا اے عمر. تو یہ نصیحت اتنی پیاری نصیحتیں آپ فرماتی ہے جو آج ہمیں یہ نصیحت ہمیں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت نہیں ہے مگر ہمیں اس کی ضرورت ہے. جب یہ نصیحتیں آپ کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا جملہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے اے سعید یہ سب کون کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عاجزی دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عبادت دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھے، اتنی باتیں سنی اور اپنے اندر کی پوری میں کو گرا دیے، اے میرے بھائی سعید یہ سب کون کر سکتا ہے؟ اتنی نصیحتیں دیے تم نے، کون کر سکتا؟ حالانکہ نصیحت ان کو ہی ہو رہی، حالانکہ وہ لائق ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کا مقام ہے، مگر آپ اتنی نصیحت حاصل کرنے کے بعد کیا کریں؟ اپنی میں نے رکھے میں کر لیتا ہوں، اے سعید میں کر لیتا ہوں، یہ سب میں کر لیتا ہوں، تم کہہ دیا نا بس میرے لیے دعا کرو میں کر دیتا ہوں، ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا اے میرے بھائی یہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کیا پھر فرماتے اے میرے بھائی عمر تم کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، یہ انکریجمنٹ والی بات آپ نے کی، اے عمر تمہیں جب اللہ نے بنایا ہے تو تم کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ سے ہی کرنا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد کرے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر جو نا فرماتے اے میرے بھائی اگر بات یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ مجھ سے کرائے گا، تو آپ فرماتے اے میرے بھائی اے سعید جب اگر یہ بات ہے تو تم میرا اس میں ساتھ دو، میں تمہیں حمص کا جو ہے نا حاکم بناؤں گا، تم میرا ساتھ دو، پھر اے میرے بھائی میرا پھر ساتھ کہتے فورس کرتے حضرت سعید کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ بھائی اتنی نصیحت تم نے کی تو میری مدد کرو، میری مدد کرو، اس میں میری مدد کرو، تم میرے دوستو، تم میرے بھائی ہو، تم میری مدد کرو۔ پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اے میرے بھائی عمر تمہیں اللہ کی قسم کا واسطہ دیتا ہوں مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالو۔ تو صحابہ کرام کا کیا تھا؟ آزمائش سمجھتے تھے، کوئی پوزیشن ملتے تو وہ ڈرتے تھے، کیوں؟ ان کا ڈرنا کیا تھا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے رسول ہم سے خفا نہ ہو جائے، یہ ڈر ان کے اندر، یہ خوف ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تھا۔ وہ دین تھا، وہ بھی بعض قبول کر لیتے تھے، بعض قبول نہیں کرتے تھے، یہ دونوں کا بھی یہی تھا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہاں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اے عمر آزمائش میں مار ڈالو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم عجیب لوگ ہو، تم لوگ نصیحت بھی کرتے ہو، خلافت کا پٹا میرے گلے میں ڈال کر خود الگ ہٹ جانا چاہتے ہو، خلافت کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیا، اب یہ خلافت نصیحت بھی کر رہے ہیں، یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں، یہ پٹا بھی میرے گلے میں ڈال دیا، نصیحت بھی کر رہے ہیں اور الگ ہو جانا چاہتے ہو، عجیب لوگ ہو تم لوگ۔ پھر آپ فرماتے میں تو قسم کھاتا ہوں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں وہاں کا جو ہے نا حاکم بناؤں گا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا مجبور کیا کہ آپ کو جو ہے نا حمص کے ایریے کا جو ہے نا آپ کو حاکم بنایا، گورنر بنایا، وہاں کے ایریا کا آپ کو لیڈر بنا دیا، خلیفہ بنا دیا وہاں کے ایریے کا، تو اب وہاں پر لیڈر ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے میرے بھائی تمہیں جو ہے نا بیت المال سے میں کچھ حصہ مال تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ پھر حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں اے میرے بھائی بیت المال سے مجھے جو وظیفہ ملتا ہے وہ میرے لیے خرچے کے لیے کافی ہے۔ تو مطلب دیکھیے کہ کیسے پوزیشن ملنے کے بعد بھی مال کی محبت کی ہے، مال کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، لالچ نہیں ہے۔ کہا کیا کہتے ہیں اے عمر مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھے آلریڈی وظیفہ آتا ہے، جو مجھے آلریڈی جو پیسے آتے ہیں وہ میرے لیے کافی ہے اخراجات کے لیے۔ تو یہاں پر یہ واقعے سے کیا پتہ چلی ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے، جب ہمیں کوئی اپنا بھائی نصیحت کرے، ہمیں کوئی اللہ کی بات بتائے، مگر کنڈیشن کیا ہے، بات اللہ کی، اللہ کے رسول کی، دین کی ہو۔ اگر ہم نفسانی بات کر رہے ہیں، اگر کسی کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں، اپنی میں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو وہ نصیحت نہیں ہو۔ یہاں پر جب دین کی بات آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو جھکا دیے، کوئی بھائی نصیحت کرا تو جھکا لیے، اور کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا، میں کہاں سے کر سکتا ہوں یہ سب۔ پھر آپ کے دوست آپ کو انکریج کریں کہ کیا ہے، ایمان والا بھائی دوسرے بھائی کو انکریج کرتا ہے، ڈسکریج نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کی زندگی یہ تھی ایک دوسرے کو انکریج کرتے، کیسا انکریج کرتے؟ ایمان کی تصدیق کے ساتھ ایک دوسرے کو انکریج کرتے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ کنڈیشن کیا تھی؟ ایمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تھی، محبت ان کے اندر تھی۔ تو ایمان تھا تو یہ پاورفل تھا، ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے، وہ اللہ زندہ ہے بول کے جو ہے نا ایمان تھا ان کا، اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری کرتا ہے، ایمان تھا۔ تو جب اللہ زندہ ہے، اللہ ہمارا حاجت رہا ہے بول کے ایمان تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ رکھے اور ان کے ذکر کو بھی زندہ رکھے۔ آج اتنے سال ہونے کے بعد بھی، 1400 سال ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر، مطلب اتنا ایمانی گفتگو وہ لوگ کرتے تھے، ایک ایک الفاظ میں ان کے جو ہے نا ایمان کی چنگاری رہتی تھی، ایک ایک الفاظ میں جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے نا نصیحتیں ہی نصیحتیں، ہمارے اندر عبرتیں ہی عبرتیں، ہمارے اندر سوچ و فکر ہے کہ بھائی یہ کون لوگ تھے، یہ عجیب لوگ تھے۔ عجیب کیا تھا ان کے اندر؟ لوگ کہیں کہتے یہ عجیب لوگ تھے، کہتے یہ عجیب ان کے اندر یہ تھا، ان کے اندر ایمان تھا۔ اب آج بھی یہ جو اللہ تعالیٰ
کائنات چلا رہے ہیں، ایسے ایمان والوں کے، ایسے صحابہ کے غلاموں کے لیے یہ کائنات چل رہی. ہم جو پل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ پوری ہم جو پل رہے ہیں ان کے صدقے میں پل رہے ہیں ہم. یہ اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو، ان کے ایمان کو، ان کے عشق کو دیکھ کے ہماری جو ہے نا ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں. ورنہ جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت لا لے گی. تو ایمان اتنا ہے، میں کائنات بھی چل رہی ہے تو ایمان والے کے ذریعے کدھر کدھر کونے کونے میں کدھر کدھر ایمان والے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. تو اتنا ایمان ہے، اتنا ضرور ایمان نہیں ہے تو پھر جہالت ہے. ایمان ضروری ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ آیت نمبر 155 to 158. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. منافقوں پہ کیا ہوتا ہے؟ جو ظاہر اور باطن جس کا الگ ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کا بھی نفاق نکالے. ہمارے اندر ہمارا جو ظاہر اور باطن، ہمارا قول، ہمارا عمل، ہمارا آن لائن زندگی، ہماری آف لائن زندگی، ہماری جلوت، ہماری خلوت، جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ اللہ سے دعا کرے کہ ہمارا یہ ڈفرینس دور کر دے. ہم ظاہر اور باطن میں، ہم آن لائن آف لائن، ہمارے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے پیچھے ہمارا عمل ایک سا ہو، ہمارا بھروسہ ایک سا ہو. ہم سامنے کچھ پیچھے کچھ، مطلب ہمارے اندر ایک نفاق. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام دل کی بیماریاں ہمارے اندر سے دور فرماتے. اب یہ منافقوں کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. منافقوں پہ کیا ہوتا ہے؟ منافقوں پہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ منافقوں پہ کیا ہے؟ جو نا معاش کی تنگی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نفاق کی آیتیں ظاہر فرماتے. نفاق کی آیتیں، نفاق کی وہی نازل ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر سال کئی بار ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہوں، پھر بھی یہ توبہ بھی نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. یہ منافق لوگ، ان کو اتنی مطلب ایک بندہ پریشانی میں ہے، مصیبتوں میں ہے، اس کو مصیبتیں کیا ہے؟ معاش کی تنگی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، بزدلی ہے اس کے اندر. انہیں دیکھ رہا میں بزدلی ہوں، ظاہری اچھا ہے اس کا، مگر اندر سے وہ خود جانتا ہے وہ اس کے اندر بیماری ہے، بزدلی ہے، معاش کی تنگی ہے، پرابلمس میں ہے، نفاق اس کے اندر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی میں جو ہے نا مصیبتوں میں ان کو ڈال رہا ہوں، مگر یہ توبہ بھی نہیں کر رہے، نصیحت بھی نہیں حاصل نہیں کر رہے. کیسے لوگ ہیں؟ مطلب اب ہم دیکھیں ہمارے اندر مصیبتیں آ رہی، پریشانیاں آ رہی، تو ہمیں مصیبتیں پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہماری. کیوں دور نہیں ہو رہی؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ توبہ نہیں کر رہے، نصیحت حاصل نہیں کر رہے. پریشانیاں آ رہی کیوں آ رہے؟ ہمارے عمل کی وجہ سے آ رہے. پریشانی کیوں آ رہی؟ یہ یقین دنیا پہ آ گیا، یقین بھروسہ دنیا پہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حوالے کر دی. یقین دنیا پہ آ گیا تو دنیا کے حوالے کر دی. اب اس کی مثال سے سمجھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا جب وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کے بلاوے پہ جب چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے، اے موسیٰ تم تو یہاں آ گئے، مگر تمہاری جو قوم ہے، تمہاری قوم ایک بچڑے کی پوجا میں لگے، بچڑے کی عبادت میں لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، وہ ایسا کیسا کر سکتی ہے؟ اے میرے رب، تو اتنی نعمتوں سے ان کو نوازا، فرعون سے نجات دی، سمندر میں غرق ہونے سے بچا، اتنی جو نا نعمتوں سے نوازا، وہ ایسا کیسا کر سکتی ہے؟ میرے رب، اے موسیٰ، وہ لوگ ایک بچڑا کو، ایک بے جان دھڑ کو لیے، اس پہ سے گائے کی آواز آ رہی اور اس کی عبادت میں لگے. تو موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے، اے میرے رب، اس بچڑے میں روح کس نے پھونکی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ، اس بچڑے میں روح ہم نے پھونکی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے تو مولا جب روح تو نے پھونکی ہے تو ان کی گمراہی کا سبب تو نے پیدا کر دیا. ہم موسیٰ علیہ السلام ریورس سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلیم اللہ ہے، اے اللہ تو نے ان کی گمراہی کا سبب پیدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جملہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں اے موسیٰ، میں نے ان کا دل کا معائنہ کیا تو میں نے دیکھا وہ بچڑے کی محبت میں لگ گئے. جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی محبت میں لگ گئے تو میں نے ان کے لیے یہ آسان کر دیا. مطلب یہ بات کیا پتہ چلی، جب ہم دنیا کی محبت ہم دل میں رہے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا آسان کر دی. جیسی ہماری کوشش رہے گی، جیسا ہمارا رجحان رہا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرتا. مسئلہ کیا ہے؟ ہماری اپنی وجہ سے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے آسانی کیوں ہوئی؟ یہ جو بچڑے کی پوجا میں لگ گئی، یہ بڑے فتنے میں لگ گئے، گمراہی میں کیسا لگ گئے؟ ان کے دل میں نے بچڑے کی محبت پائی، بچڑے کی محبت میں نے پائی تو میں ان کے لیے آسان کر دیا. یہ میری محبت میں نہیں تھے، یہ میری محبت میں نہیں تھے موسیٰ، تو آسان غلطی ان کی تھی. میں ان کے دلوں کو دیکھا، محبت میں پڑے ہوئے تھے. تو یہاں پر بھی جو منافقین ہیں، منافقین کا ظاہر اور باطن نہ لگے. منافقین کیا ہے؟ پریشانیاں کیوں آ رہی؟
پریشانیاں اس لیے آ رہی ہمارے عمل کی وجہ سے آ رہی, ہم نصیحت حاصل نہیں کر رہے, پھر پریشانی آ رہی, کیوں نہ نصیحت حاصل نہیں کر رہے, پھر پریشانی آ رہی, توبہ نہیں کر رہے, توبہ نہیں کرنے سے پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا, نصیحت حاصل نہیں کرنے سے, نصیحت حاصل بھی کر رہے ہیں تو نصیحت حاصل کرنے پر عمل نہیں کر رہے, تو نہ نصیحت حاصل کر رہے نہ توبہ کر رہے. تو نصیحت حاصل بھی کرنا ہے, توبہ بھی کرنا ہے, تو ہمارے اندر پریشانی آ رہی ہے ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے آ رہی ہے. ہمارا دل وہاں لگا ہوا ہے دنیا کی طرف, ہمارا یقین جو اللہ اور اس کے رسول پہ ہو رہا تھا وہ دنیا میں لگا, تو جب دنیا میں لگا ہوا دنیا آسان کر دیا اللہ. پریشانی ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے آ رہی, ہمارے اپنے گناہ کی وجہ سے آ رہی, ہمارے اپنے جو ہے نا کردودوں کی وجہ سے آ رہی, ہمارے اندر کفر نفاق شرک جو بھر گیا ہے, جو باطن ناپاک ہے, جو علم حاصل لے کر کے ہم جہالت ہمارے اندر آ گئی ہے, جو ہرس جو گندگی جو تکبر ہمارے اندر آ گیا, ہمارا خود اپنا عمل ہے. ہم اگر توبہ کر لیں نصیحت حاصل کر لیں, سولوشن کیا ہے اس کا؟ توبہ کرنا ہے, نصیحت حاصل کرنا ہے, اور نصیحت پہ عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے منافق لوگ نصیحت حبیب یہ نفاق کے اندر ہے, اتنی مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہر سال ایک دو بار مصیبتوں میں مبتلا ہوتے, مگر پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کر رہے, پھر بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں حبیب. تو یہ بات ہے. تو جب کبھی منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ ایسی آیت اترتی منافقوں کی جو بد عملیاں ہیں, برے عمل ہے, اس کا ذکر ہوتا. اور وہ یہ سن کے اب جب منافق جب یہ سنتے, منافق جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے, اب اللہ تعالیٰ فرمانے, اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم کو کوئی دیکھتا ہے, پھر منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے. یہ جاہل لوگ ہیں, جاہل لوگ سمجھتے نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتے ہیں منافقوں کے متعلق, تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کیا بولتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے کیا بولتے ہیں کہ یہ حالت ہمارے پر جو نظر ہے, مسلمان کی کوئی نظر تو نہیں پڑی, مجھے معلوم کیسا ہوا ان کو, کہ ہمارے پر مطلب ہمارا نفاق ظاہر کیسا ہوا, پریشان ہو جاتے. اللہ تعالیٰ یہ پورا ایکسپوز کر رہے ہیں منافقین کی عادت, یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے, یہ توبہ نہیں کرتے, جب سرکار کی بارگاہ میں آتے ایک دوسرے کو دیکھتے, منہ پھیر کے چلے جاتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیے. اب ان کے دل جو ہے نا پھیر دیے اللہ تعالیٰ, گمراہی میں لگا دیا اللہ تعالیٰ, ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دی. کیوں کیا؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام لیں. تو بات کیا ہے, سمجھ کی امپورٹنس ہے, سمجھ کی فہم کی امپورٹنٹ ہے, دین کی سمجھ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دین کی سمجھ ہی اللہ کے پاس بھلائی ہے. حدیث کے حساب سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم دیتے. تو دین کی فہم امپورٹنٹ ہے. تو دین کی فہم آ گئی تو ہمارے اندر سے باطن ناپاکی دور ہوگی, باطن بھی ناپاکی دور ہوگی, اور ہمارا عمل بھی خوبصورت ہوگا, حسن آئے گا اس میں, ہم توبہ کرنے والے بھی بنیں گے. ہم اگر گر بھی گئے تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان کی وجہ سے ہم کو اٹھائیں گے. ہم گرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں کو اٹھائیں گے. شیطان, نفس, دنیا, مخلوق ہم کو گراتے رہیں گی, اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا ہمارے عمل میں. ایمان کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا عمل ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے جو تمہیں میں سے ہے, تمہارا رنج اور تکلیف میں پڑنا ان پر بہت گرا گزرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے فرما رہے اے لوگوں تمہارے پاس ایک میں اپنا محبوب بھیجا, محبوب رسول کو بھیجا تمہارے پاس. یہ کیا کرتے ہیں, تم جب تکلیف میں ہوتے ہو, تم جب پریشانی میں ہوتے ہو تو یہ ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرتا ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے انسانیت کا درد رکھتے ہیں. تمہارا رنج اور تکلیف میں پڑنا ان پر بہت گرا گزرتا ہے, وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواہش کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ ہماری بھلائی ہو جائے. تو ہماری بھلائی کس میں ہے؟ ہماری بھلائی دین میں ہے, ہماری بھلائی ہجرت میں. ہم جہالت کی ہجرت جہالت سے علم دین میں کریں, جہالت کو نکال کے علم حاصل کریں, یہ ہماری جو ہے نا بھلائی ہے. دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں, یہ بھلائی ہے. نفاق سے ایمان میں آئی, یہ ہماری بھلائی ہے. شرک سے ایمان میں آئی, ہماری بھلائی ہے. عمل کو عمل صالح کریں, یہ ہماری بھلائی ہے. ایمان کے تحت ہمارا عمل ہو, یہ ہماری بھلائی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمارے لیے رؤوف الرحیم فرمایا اللہ تعالیٰ. یہ رؤوف الرحیم فرمایا آگے اللہ تعالیٰ, خاص کر مسلمانوں پر یعنی مومنوں پر نہایت ہی شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب تو وہ ہے, رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. اے مومنوں اتنی بڑی چیز دے دیا میں, اپنے محبوب کو تمہارے لیے پاس بھیج دیا. وہ رؤوف بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. پھر اے پیغمبر
اگر اس پر بھی یہ لوگ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ مجھ کو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک۔ اے حبیب اگر یہ روگردانی کرے، یہ تمہاری بات نہیں سنے، اے حبیب فرما دو میرے کو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے میرا، وہی اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا مالک ہے۔ تو بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہماری ہم بھلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ ہماری جو ہے نا ہجرت ہو گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کامیاب ہو جائے دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے اندر جو جہالت ہے، ہمارے اندر کفر جو بھر گیا ہے، ہمارے اندر جو نفاق جو بھر گیا ہے، ہم اسے توبہ کریں۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے۔ توبہ کی بات رکھیں، ہم انشاءاللہ بات کو کوشش کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوبصورت پرندہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا، حواریوں کی طرف آیا۔ وہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا، اس کے پاس اس کے پروں میں موتیاں ہی موتیاں تھے، اتنا خوبصورت تھا۔ اب وہ زمین پر آ کے بیٹھ گیا، رینگنے لگا، الٹ پلٹ ہونے لگا، وہ زمین پر الٹ پلٹ ہونے میں اس کی خوبصورتی میں کمی آتی گئی۔ اب جب خوبصورتی میں بدصورتی میں بدل گئی، پھر وہ کیچڑ میں گیا، پھر کیچڑ میں جو ہے نا لوٹ پوٹ ہونے لگا، زمین پہ لوٹتا تھا بدصورت ہو گیا، کیچڑ میں آیا لوٹ پوٹ کی، لوٹ پوٹ کر کے کرتے کرتے پھر اور جو ہے نا بدصورت ہو گیا۔ جب اور بدصورت ہو گیا تو کیا کیا؟ وہ پانی کے کنارے چلے گا، ایک پانی کے دریا میں چلے گا۔ جب دریا میں گیا، اپنے آپ کو جو ہے نا سوارا، پانی چھڑکا تو خوبصورت پھر صاف ستھرا ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اپنے حواریوں سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی تمہاری طرف پائی، یہ نشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ مومن بندہ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس کی مثال اس پرندے کی طرح ہے۔ مومن بندہ جب گناہوں میں رہتا ہے تو وہ بدصورت ہو جاتا ہے، مومن بندہ اس کا حسن چلے جاتا ہے۔ حسن کب جاتا ہے؟ جب جہالت آنے کی وجہ سے، جب شرک میں رہتے، کفر میں رہتے، نفاق میں رہتے، ہمارا حسن چلے جاتا ہے، ہماری خوبصورتی دل سے خوبصورتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند ہے، کون سی خوشبو؟ ہمارے باطن کی خوشبو۔ جب ہماری باطن کی خوشبو کیسا جاتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر آتا، شرک آتا، نفاق آتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، یہ مومن بندے کی مثال ہے۔ جب مومن بندہ گناہوں میں رہتا تو انہیں بدصورت رہتا، گناہ کرتے 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 وہ بدصورتی بڑھتی جاتی، وہ اس کا حسن چلے جاتا۔ مگر جب مومن بندہ توبہ کرتا، اللہ تعالیٰ وہ توبہ کے پانی کے ذریعے اس کو وہ خوبصورتی واپس عطا، اس کا پرانا جو حسن تھا اس کو واپس کر دیتے۔ تو توبہ کرنے والے کی مثالیں، توبہ کرنے والا وہ خوبصورت پرندے کی طرح ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر کی جو ناپاکی، جو بدبو ہے، وہ سب ختم ہو جاتی، اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ حسن لوٹا دیتا۔ تو بات کیا ہے؟ علم آئے گا تو ایمان بھی آئے گا، ایمان آئے گا تو پھر بندہ توبہ بھی کرے گا۔ اب توبہ نہیں کر رہے، نصیحت حاصل نہیں کر رہے، کون ہے یہ منافق لوگ ہیں، یہ منافق لوگوں کی نشانی ہے، یہ توبہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ ہم ایمان والوں کی نشانی قرآن سے دیکھیں، وہ نصیحت کو بھی حاصل کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور تکبر نہیں کرتے۔ غلطی ہو گئے تو پھر گر جاتے مولا کی بارگاہ، مولا کا فضل، مولا کا پر شکر ادا کرتے، مولا تو یہ نعمتیں، یہ احساس دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، تیرا شکر ہے مولا کا۔ قرآن سے آگے بات بتاتے ہیں، سورہ طور آیت نمبر 55، اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، بلا شبہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت دیتے رہو۔ نصیحت کیا دینا ہے؟ سب سے پہلے نصیحت کیا کرے؟ ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا ایمان درست ہو، کیونکہ کامیابی، خبر کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پہ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل ہی عمل ہے، کیونکہ لوگوں کا مسکانسیپشن آج فی زمانہ کیا ہے؟ مرتے جو سوال ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مرتے نماز کے بارے میں پوچھیں گے، مرتے قرآن کے بارے میں پوچھیں گے، ایک بھی حدیث نہیں ہے نماز کے متعلق، ایک بھی حدیث نہیں ہے قرآن میں نہ حدیث۔ مرتے سب کا ایگریمنٹ ہے، مرتے جو سوال ہے 3 سوالات، وہ تینوں سوال بھی قلب سے ریلیٹڈ ہے، ایمان سے ریلیٹڈ ہے، باطن سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر جہالت اندر رہے گی، کفر و شرک اندر رہے گا، وہ 3 سوالات ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ جہالت سے مراد کیا ہے؟ وہ عقیدے میں بگاڑ ہے۔ جہالت سے مراد کیا ہے؟ وہ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ اگر ایمان رہے گا، علم دین آئے گا تو عقیدہ درست ہوگا، تو وہ جوابات دینے میں آسانی ہوگی۔ تو نصیحت کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت پہلے کرنا ہے، دوسروں کو پھر ساتھ میں کرتے رہنا ہے۔ کیا نصیحت کرنا؟ کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
تو نصیحت کرتے رہنا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت ہوئی, وہ بوڑھے شخص نے نصیحت کی. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی, آپ نے اف تک نہیں کہا. یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے آپ کا, بہت ہی اعلیٰ مقام ہے, بندگی کی اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا. ہمارے کو بتا دیے یہ اتنی لیول پہ پہنچ گئے, تمہارے کو اتنا لیول پہ پہنچنے کی ضرورت. تمہیں چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں ایمان کے تحت کر لو, کامیاب ہو جاؤ. ان کے صدقے میں بخش دے تو بولے اللہ تعالیٰ. تو وہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو نصیحت کرنا ہے, اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے, اپنی اصلاح کرنا ہے. اپنی اصلاح کرتے کرتے دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا ہے. دوسروں کو بات کچھ اللہ کی طرف سے بتا دینا ہے دین کی تحت. مگر پہلے نصیحت کیا کرنا ہے, عقیدے کی اصلاح ہو. کہ دین میں اہم چیز کیا ہے, ایمان ہے, پھر عمال ہے. اعمال محتاج ہے, اعمال کی قبولیت محتاج ہے ایمان. اگر عمل نہیں ہے ہمارے پاس اور ایمان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا, کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس مقدم ہے, عمل مؤخر ہے. ایمان ہمیشہ ضروری ہے, ایمان ہمیشہ چاہیے, 24/7 چاہیے. عمل کے لیے وقتاً وقتاً ہے, 5 نمازوں کا وقت ہے, رمضان کے روزوں کا وقت ہے, زکوٰۃ کا وقت ہے, حج کا وقت ہے, ہر کام ہر عمل کا وقت ہے. مگر ایمان ہمیشہ چاہیے. ایمان رہے گا تو کامیاب ہے, اور ایمان کا فاسق ہمیشہ کے لیے جہنم, اور عمل کا فاسق عارضی جنت. تو اس لیے ایمان اہم. تو سب سے پہلے نصیحت کیا کرنا ہے, ایمان کی کرنا ہے, دین کی اہمیت پہ کرنا ہے. دین میں اہم چیز کیا ہے, ایمان. یہ ایمان کی نصیحت اپنے آپ کو بھی کرنا ہے, دوسروں کو بھی کرنا ہے, تاکہ ہم ایمان خود بھی حاصل کریں, وہ بھی حاصل کریں, اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. تو نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہو, لوگوں کو نصیحت کرتے رہو. آخر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ پاک پروردگار خالق مالک رازق, جو کچھ بھی کہا گیا ہے مولا, جو کچھ بھی سنا گیا ہے مولا, اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی مولا, کوتاہیاں ہو گئی مولا, درگزر فرما, معاف فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مولا بولنے سننے سے زیادہ مولا عمل کی توفیق عطا فرما مولا, ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, ہمارے اندر کی جہالت دور فرما مولا, تیرے منشا کے زندگی گزارنے والا بنا مولا, ہر حال پہ راضی رہنے والا بنا مولا, تیری محبت, تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر مولا, تیری رضا کی خاطر کام کرنے والا بنا مولا, اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما مولا, اس اخلاص میں استقامت نصیب فرما مولا, خاتمہ خیر پر عطا فرما مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا, جو مانگا وہ بھی عطا فرما مولا, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما مولا. اس حاضری کو قبول فرما لے مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک